السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری ویڈیو فیس بک کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، قاری حامد پیا کے نام پر آئی ڈی بنی ہوئی ہے، اور جناب علی یوٹیوب ٹک ٹاک کے اوپر بھی آپ مجھے دیکھتے ہیں۔ تو میرا مشن جو ہے وہ قرآنی طریقہ علاج دعاؤں کے ساتھ اور اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ آپ کو وظیفہ بتانا ہے، اور آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے۔ جب آپ تک ہمارے جو ہے کہ قرآنی علاج آپ تک پہنچیں گے تو آپ آٹومیٹک، جب آپ کے مسئلے حل ہوں گے تو آپ شرکیہ کلام کو چھوڑ دیں گے۔ مسلمان بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ شرکیہ کلام کی طرف نہ آئیں۔ آج 31واں دن ہے، اور رات کو آخری رات ہے سال کی 2023 کی، اور جناب علی آج کی رات کی ایک عبادت لے کر حاضر ہوا ہوں، اور خصوصی دعا جو ہے وہ آپ نے مانگنی ہے اپنے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اور وطن پاکستان کے لیے، اور اپنے اپنے ملکوں کی دفاع کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو پوری دنیا میں امن و امان سے رکھے، اور انہیں دکھ تکلیف اور پریشانی نہ دے۔ تو آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے آج رات کو عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ سارے کام سے فارغ ہو کے آخری ٹائم پہ چلے جائیں، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے تک چلے جائیں، اور آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں قضائے حاجت کے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب رب راضی ہو جائے تو سارا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ رب ساری مشکلیں دور کر دیتا ہے، پریشانیاں ختم کر دیتا ہے، بیماریاں پانی کی طرح بہا کر نکال دیتا ہے پیشاب کو اور پخانے کے ذریعے۔ تو آپ جو ہے نا، اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے خصوصی طور پر۔ 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور آپ نے پہلی رکعت میں الحمد شریف مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورت اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، لم یلد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے۔ تو آپ نے سورت اخلاص کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ سورت اخلاص پڑھ لیں، رکوع میں جائیں، پھر سجدے میں جائیں۔ سجدے سے جب آپ بیٹھیں تو بیٹھتے وقت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں، سجدے میں جا کر پھر اٹھ جائیں، اٹھ کر پھر علم شریف کے بعد پھر 25 مرتبہ جو ہے آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر آپ بیٹھ کر سلام پھیرے، پھر آپ نے پہلا سجدہ کرنا ہے، اور دوسرے دونوں سجدوں کے درمیان میں یہی دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر جناب علی نماز مکمل کر لیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے 25 مرتبہ سورت اخلاص پھر پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے جب پڑھ لیے تو پڑھنے کے بعد پھر جو ہے کہ آپ نے جو درود 25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ بھی آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں اسم اعظم کی طرف۔ آپ نے جناب علی کیا کرنا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا احد یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر لینا ہے۔ اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے جناب علی کیا کرنا ہے، اب دعا مانگنی ہے رب سے۔ رب سے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر، یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر، اور رب العالمین سے دعا مانگنی ہے اپنی مقصد کے لیے، آنے والے 2024 سال کے لیے، کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے،
اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا، ایسا کر کے تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے بھی زیادہ پیاری اچھی لگے۔ یہ دعا آپ نے مانگنی ہے، اور مانگنے کے بعد اتنی دعا تو آپ نے بیٹھ کر مانگ لی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ اب سجدے میں جا کر اب آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے کرنی ہے۔ سجدے میں جا کر آپ نے جو ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین۔ آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں ایسے ہاتھ نہیں رکھنے، ایسے رکھنے، اور پھر سجدے میں پڑے پڑے کہنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے 3 مرتبہ پھر پڑھنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اسم اعظم کی تسبیح جو ہے اس کو پڑھنا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا احد یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا، یہ تینوں تسبیح آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لی۔ اب گڑ گڑا کر رب کے آگے فریاد کرے، دکھ کا اظہار کرے، جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیاروں کی بخشش کی دعا کریں کہ یا اللہ، جو میں نے اس سال میں جو قرآن پڑھا، جو ذکر کیا، اور جو مثلاً کہ جو نیکیاں میں نے کی، یا اللہ ان سب کا ثواب بنا کر میرے والدین، بہن، بھائی، عزیز رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں، اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، جنات مرد، جنات عورتیں فوت ہو چکی ہیں، ان سب کی روحوں کو ثواب میں بھیجتا ہوں، اسے قبول و مقبول فرما۔ اس کے بعد اپنی صحت کی، اپنے گھر بار کے صحت کی، کاروبار کی، جو بھی آپ کے دل کے اندر خواہش ہے وہ آپ دعا آپ میں شامل کریں، اور دعا میں شامل کر کر گڑ گڑا کر رب سے مانگ لیں۔ رب عطا فرمائے گا، رب عطا فرمائے گا۔ آپ نے مانگ کر تو دیکھو، آپ نے تو اللہ کے خاص ذکر کر دیا نا، اور اللہ کا اسم اعظم بھی آپ نے پڑھ دیا، الحی القیوم، اس کے اندر اسم اعظم ہے۔ آپ جب اس کو پڑھ کر دعا مانگ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، رب کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ جناب علی کے رب سے مانگیں، رب عطا فرمائیں گے، رب العالمین کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ اور جب دعا آپ نے مکمل مانگ لی، اور سجدے سے سر اٹھا کر ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیر لیں، اور جناب علی کہ آپ سو جائیں۔ آپ کو کوئی خواب آئے یا کوئی بھی چیز نظر آئے، آپ نے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے، اور آپ نے جناب علی یہ ہے نئے سال کے پہلے عشرے میں 10 دن آپ نے اللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا احد یا ذوالجلال والاکرام، یہ 10 دن جو ہیں پہلے عشرے کے، اس میں آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ اسے پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 10 دن پڑھ لیں۔ اللہ پاک پورے سال رحمت، رزق اور غیبی مدد فرمائیں گے، اور اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تمام مسلمان بھائی بہنیں اس وظیفے کو نوٹ فرما لیں، کاغذ کے اوپر لکھ لیں، اور آج کی رات آپ تک وظیفہ پہنچنے لگا ہے۔ فیس بک کے اوپر بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر بھی اپلوڈ کر رہے ہیں، اور وظیفہ QHP TV چینل کے اوپر بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، تو یوٹیوب کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ جناب علی سے لکھ لیں، لکھ لیں، خود بھی پڑھیں، اور جناب علی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، آج کی رات عبادت کی رات ہے، اور آپ عبادت کریں۔ لوگ تو گل چھڑے اڑاتے ہیں نا، تو گل چھڑے کیا اڑانے، مسلمان کا کیا کام ہے؟ گل چھڑے اڑانا اور سیٹیاں بجانا، آوازیں کسنا، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر شور مچانا، یہ انسانیت کو اچھا نہیں لگتا۔ لیکن شیطان کیونکہ آپ سے ضرور یہ کام کروائے گا، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔